یہاں سے لگے ہاتھوں یہ بات بتا دوں، اس مسئلے کو بھی میں نے بیان کیا ہے، خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے، ناجائز، بلکہ تو اس کو کہا گیا جہنم میں جائے گا سیدھا، خودکشی کرنے والا جہنمی ہے۔ کیوں کہا گیا؟ بھائی تمہاری زندگی ہے، تمہارے پاس جان ہے، تم جو چاہو کرو، لیکن ایسا نہیں کہا گیا، یہ اختیار آپ کو نہیں دیا گیا نا۔ ہاں کھانے پینے میں آپ کو اختیار ہے کہ روٹی چاہے تو روٹی کھا لو، چاول چاہے چاول کھا لو، جو کرنا کرو حلال میں، لیکن اپنے ہاتھوں اپنی جان کو مارنا یہ اسلام نے اجازت نہیں، یہ اسلام نے اجازت نہیں۔ بہت مرتبہ ایسے اوقات آتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے مر جاؤں۔ میاں ہمارا اور آپ کا کیا، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کلام میں بھی لکھا ہے، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ خودکشی کرنا تو اسلام میں ہے ہی نہیں، اجازت ہی نہیں، سوسائڈ کی اجازت ہی نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں نہیں اجازت ہے، کیوں نہیں اجازت ہے؟ اس کی سیدھی سی بات یہی ہے کہ میری کوئی چیز آپ لے کر کے کیا اس کا استعمال جیسا چاہے کر سکے؟ میری اجازت کے بغیر آپ نے میری تصویر اٹھا لی اور اس کو ادھر سے کاٹ دیا ادھر سے کاٹ دیا، کیوں میاں کیوں کاٹ دیا آپ نے؟ نہیں کر سکتے، میری اجازت لینی ہوگی کہ میرا ہی ہے۔ اسی طرح جب ایک دوسرے کے مال پر آپ تصرف نہیں کر سکتے تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ ہماری جانوں کا مالک صرف اللہ ہے، ہماری جانوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کا مالک ہے، تو تم اپنے آپ کو مالک سمجھ کر کے کیسے اپنی جان کو ختم کر سکتے ہو؟ اس نے دیا ہے تمہیں جان، وہ جب چاہے گا لے گا، تم بیچ میں مالک نہیں بن سکتے۔ تو ملکیت جو ہے پوری پوری رب ذوالجلال کے دست قدرت میں ہے۔ یہاں پر جو آیت کریمہ آئی کہ جس میں اللہ نے فرمایا اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اس پر یقین رکھنے والے اہل اللہ بھی ہیں۔ یقیناً بظاہر دیکھنے کو تو ہم مالک نظر آتے ہیں اپنے جسم کے، اپنے کپڑوں کے، اپنے سامان کے، لیکن در حقیقت ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اب یہاں سے فلسفے کے اعتبار سے بھی کئی چیزیں ثابت بھی کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی بیٹا یا کوئی رشتہ دار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ملکیت جو ہوتی ہے نا، جیسے مثال کے طور پر غلامی کا بھی جو زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی یہ قانون تھا کہ باپ جو ہے نا بیٹے کا مالک نہیں بن سکتا، یعنی بیٹے کو غلام نہیں بنا سکتا، ملکیت نہیں آ سکتی۔ تو اس اعتبار سے بعض مفسرین نے اس میں وہ بھی نفی ہوتی ہے، عیسائی ملکیت ہوتی ہے، عقیدہ بیٹا آ ہی نہیں سکتا اس کے خلاف، بیٹا ہوا تو دوسرا مالک کے برابر ہو گیا، اگر بیٹا ہوا تو دوسرے مالک کے برابر ہو گیا نا۔ باپ جن چیزوں کا مالک ہے، باپ کے بعد کون مالک ہوگا؟ بیٹا مالک ہوگا، تو ملکیت میں برابر کا حصہ آ جائے گا اس کو، بیٹے کو۔ اور ہم کیسے مان سکیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کچھ بھی ہے ملکیت ہے، اور ان کے اعتبار سے اگر عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں تو پھر زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کے مالک عیسیٰ علیہ السلام بھی مانتے۔ تو یہاں اس عقیدے کی بھی نفی ہوتی ہے، جو یہ شرک کا عقیدہ رکھتے ہیں اس کی نفی بھی آیت کریمہ سے، یہ جہاں جہاں آیت آئی ہے وہاں سب اس چیز کی نفی ہوتی ہے۔ حال یہ ہو گیا کہ دنیا بھر کے ڈر ہم سینوں میں جمع کرتے چلے آئے، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کا خوف۔ دیکھیں ایک بات میں بتاؤں، انسان کا وقتی طور پر ڈر کو ہوتا ہے، جیسے یعنی جھجک جانا، اس کو ڈر نہیں کہتے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ مثال کے طور پر کتا اگر قریب میں آ گیا تو آپ اچھل جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دل سے ڈر رہے ہیں، نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اس سے، یہ ڈر الگ چیز ہے، اس کو ڈر نہیں کہتے۔ جس ڈر کی بات یہاں کی جا رہی ہے وہ تعظیم والا خوف ہے، تعظیم والا ڈر ہے، کہ یعنی اگر میں اس کی اطاعت اور فرما برداری چھوڑوں گا اللہ کی تو میرے اوپر بڑا عذاب آ سکتا ہے، یا میں ہلاک و برباد ہو سکتا ہوں۔ اس طرح کا جو ڈر ہے وہ صرف اللہ ہی کے ساتھ رہے، باقی کسی کے ساتھ۔ ہاں کبھی پولیس سے بھی آپ ڈرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن ویسا ڈر مت رکھو۔ بادشاہوں سے بھی ڈر رکھا جاتا ہے، حاکموں سے بھی لوگ ڈرتے ہیں، لیکن ویسا ڈر مت رکھو کہ اگر میں اس کے زمرے سے نکل گیا تو میرا کھانا پانی بند ہو جائے گا، روزی ختم ہو جائے گی، یا مجھے ہلاک و برباد کر دے گا، یا پھر میری جنت خراب ہو جائے گی، میرے حشر اور دوزخ یہ قبر خراب ہو جائے گی۔ یہ ڈر نہیں، یہ خوف کسی کے ساتھ نہیں، یہ صرف اللہ رب العزت کے ساتھ۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح کا خوف رکھنا یہی ایمان کا حصہ ہے آپ کے، اسی کو تقویٰ کہا گیا ہے۔ اللہ کا خوف جس کے سینے میں آتا ہے وہ وقت کا امیر المومنین ہو کر کے بھی پیپل کے درخت کے نیچے ننگی پیٹھ سو رہا ہوتا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، جن سے قیصر اور کسریٰ کانپتے تھے۔ ایران سپر پاور اس زمانے کا، اور روم سپر پاور تھا، وہاں کے تخت پر بیٹھنے والے بادشاہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتے تھے، ہمیشہ ڈر رکھتے تھے، اور لوگ دیکھنے کے لیے آئے کہ اتنا ڈرتے ہیں ہمارے بادشاہ، ان سے یہ کہاں رہتا، کتنی سیکورٹی۔ آ کر کے دیکھے تو مدینے کے ایک درخت کے نیچے وہ سوئے، دنیا کے خوف سے نہ محل ہے وہ کر رہے، نہ اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ کچھ نہیں۔ مجھے بات یاد آتی ہے کہ میرے اپنے خاندان کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں،
ملبار کیرلا کے رہنے والے، ان کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ وہ جب بھی کسی سے کچھ بات ناراض ہوتے تو صرف یہی کہتے کہ محشر میں جواب کیا دے گا، محشر میں جواب کیا دے گا. یہی بات اپنے بچوں کو بھی ڈانٹتے ہیں، چھوٹے سے بچوں کو تو یہی کہتے کہ محشر میں جواب کیا دے گا، اللہ سے ڈر، محشر میں جواب کیا دے گا، اللہ سے ڈر. یہ ان کا تکیہ کلام ہو گیا تھا. تو یہ عادت بھی ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اور دوسروں کو بھی ڈر اگر ڈالو تو اللہ کا ڈر. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہم پابندیاں لگانے کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں. نگرانی کے لیے کسی کو رکھ دیا، اور جگہ جگہ ہم CCTV لگا دیے بچوں کے نگرانی کے لیے. اسکول میں ہے، مدرسوں میں ہے، جہاں ان کی تعلیم گاہ ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بچہ بگڑ نہ پائے. اور کچھ بچے یہ CCTV ہے، ان کو پتہ ہے یہ CCTV کو ہی دیکھ رہے ہیں، اور جب یہ کیمرے سے تھوڑا سا الگ ہو جائیں تو پھر وہاں ادھم مچائیں. جتنا حصہ اس میں نہیں آتا اتنے حصے میں تو ادھم مچائیں. چلو ٹھیک ہے، پورا ایریا کور کر لیا آپ نے، اس کے بعد جس دن ان کی چھٹی ہوگی باہر نکلیں گے وہاں پھر کھلیں گے، یہ پورا شعلہ باہر آئے گا. جتنے دن یہاں بند تھا یہ ہم نے دیکھا. اس لیے کہ دنیاوی اعتبار سے ان کو جتنی پابندیاں لگاؤ یہ اسی وقت تک رہیں گی پابندیاں. ان کے لیے سب سے بہترین نگرانی کا جو عمل ہے وہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف رہے. پھر ان کو چھوڑ دیں، یہ جنگل میں جائیں، سمندر میں جائیں، آسمانوں میں اڑیں، کہیں پر بھی جائیں، پھر کوئی CCTV لگانے کی بھی ضرورت نہیں. وہ خود سمجھ جائے گا کہ میں کہیں پہ بھی کچھ کروں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. یہی خوف خدا ہے. میں نے اس سے قبل بھی شاید یاد کیا ہوں آپ کے سامنے کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ان کا ایک مرید آیا اور کہا کہ حضور مجھے جو ہے کچھ گناہ کرنے کی اجازت دے دی جائے. کبھی کبھار خواہش بہت ہوتی ہے تو کچھ گناہ کرنے کی اجازت دی جائے. تو محبوب الہی نے فرمایا ہاں بالکل آپ کو دی جائے گی. اور خوش ہو گئے پیر صاحب اگر اجازت دے رہے ہیں تو اور کیا ہے. لیکن آپ نے فرمایا 2 شرطیں ہیں میری، یہ 2 شرطیں کمپلیٹ کر لے، تجھے جو من میں آئے وہ گناہ کر لینا، جو گناہ کرنا ہو وہ کر لینا، میری 2 شرطیں رہیں گی. وہ خوشی سے اچھل کر کے بولا جی بالکل بتائیں، جو 2 شرطیں ہیں میں اس کو کرنے کی کوشش کروں گا. تو محبوب الہی نے فرمایا جب بھی تیرا نفس ابھارے گناہ کرنے کی خواہش ہو میری طرف سے رب تبارک و تعالیٰ کی سلطنت سے، اس کی ملکیت سے خارج ہو، اس جگہ جا کے کرنا. کہا یہ کام ممکن ہے؟ کوئی ہے ذرہ اس طرح سے؟ تو پھر انہوں نے کہا بیوقوف پھر پوچھتا کیسے ہے؟ اسی کی زمین پر رہ رہا ہے، اس کی ملکیت میں رہ رہا ہے، اس کی سلطنت میں رہ رہا ہے، اور گناہ کی پوچھتا کیوں ہے؟ جس کا کھا رہا ہے اس کے سامنے کیسے کرے گا؟ کہا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دوسری یہ ہے کہ اس وقت کرنا جب تیرا مولا سو رہا ہو، جب تیرا رب اور تیرا خالق سو رہا ہو. اس نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ غافل نہیں کسی لمحے. تو محبوب الہی نے پھر جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ نادان جب تو اس کی زمین پر رہتا ہے، اس کی ملکیت میں رہتا ہے اور اس کے نگاہ اور اس کی عنایت میں رہتا ہے، اس کی نظروں میں ہے، تو پھر کیسے سوچ سکتا ہے کہ مجھے گناہ کی خواہش پوری کرنے کا موقع ملا جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اپنے باپ کے سامنے ننگے نہیں ہوتے، تم اپنی ماں کے سامنے گناہ نہیں کرتے. تو وہ ارحم الراحمین جس نے تجھے پیدا کیا، جو تجھے سزا اور جزا دینے والا وہی ہے، اس کے سامنے تو کیسے گناہ کرے؟ میرے عزیزو یہ آیت کریمہ بار بار پڑھتے رہو. ہم چاہے کسی بھی بلندی تک پہنچ جائیں، کہیں تک بھی جائیں، اس بات کا یقین ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی ہے. زمینوں میں اور آسمانوں میں 2 چیزوں کا ذکر آیا ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمان میں. تو زمین ایک تو یہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اوپر، اور باقی جو زمینوں کا کہا گیا ہے اور بھی جگہ پر وہ کتنی زمینیں ہیں اندر، اور اس کی تہ کہاں تک ہے وہ تو ہم کو معلوم نہیں، اور اس کے اندر کیا کیا ہے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. اور آسمان یہ دھوئیں کا نام نہیں ہے، یہ بادل ہے. آسمان یہ بادل ہے جو نظر آ رہا ہے، آسمان تو اس سے کئی گنا اوپر زیادہ ہے، بہت زیادہ اوپر. اب اس آسمان کے اوپر اور کتنے آسمان ہیں یہ بھی ہم کو نہیں معلوم، یہ بھی نہیں معلوم. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا آسمانوں میں بھی جو کچھ ہے اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے، جتنا ہمیں ملا ہے اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں تو پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہے آسمان میں اور کیا کیا ہے زمینوں میں. اور آج کوئی ایک بلڈنگ بنا کر کے یا ایک حکومت کا تخت لے کر کے یہ اگر سمجھے کہ میں بہت بڑا مالک ہو گیا تو ابھی ہم اسے دکھاتے ہیں کہ اور زمینوں میں کیا کیا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی. ہاں یہ اتنا ہی نہیں ہے جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، اور بہت کچھ ہے، اور وہاں تک کی تمہیں قدرت دی بھی نہیں گئی، وہاں تک کی تمہیں ملکیت دی بھی نہیں ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ چاند تک پہنچنے کے دعوے تو ہوئے لیکن ابھی تک وہی کنفیوژن میں ہے ساری دنیا، گئے بھی تھے کہ نہیں گئے تھے. ابھی اس پر ہی بحثیں بہت ساری ہوتی رہتی ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں اس کلام سے، لیکن وہاں تک بھی پہنچ بھی گئے تب بھی سن لو جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے.